جی السلام علیکم ڈیئر ویورز، آپ کا ہوسٹ مسعود احمد اور ہمارے ساتھ خوبصورت ترین شخصیت سر نوید قمر صاحب۔ السلام علیکم۔ اب ترین کا نام ایڈ ہو گیا، مائنڈ تو نہیں کیا آپ نے؟ اچھا اچھا ٹھیک ہے۔ اچھا سر، آج کا جو موضوع ہے وہ بڑا کرنٹ جو سچویشن ہے اس سے مطابق ہے کہ کرونا کی وجہ سے جو ہمارے بچے ہیں ان کا بہت زیادہ حرج ہو رہا ہے، اور میں بات کر رہا ہوں پرائمری سیکشن کے جو بچے ہیں ان کے حوالے سے۔ تو ایک تو یہ کہ ان کا نقصان کیا کیا ہو رہا ہے، تعلیمی نقصان، اور اس کو کیسے اوور کم کیا جا سکتا ہے۔ جی پلیز۔ دیکھیں، جو سب سے اہم بات ہے جس پہ ہم سب کا اتفاق ہے، جان ہے تو جہان ہے، اس پہ تو کوئی سمجھوتا نہیں ہو سکتا۔ کوئی سمجھوتا نہیں سر۔ وبا نے تمام شعبہ زندگی کو متاثر کیا ہے، بے شک۔ اور اس میں جو ہے تعلیمی جو شعبہ ہے یہ بھی ہے، اور بہت زیادہ جو ہے وہ ہمارے طلبہ جو ہے وہ اس وبا کا اس وبا سے متاثر ہوئے ہیں، اور ان کی تعلیمی سرگرمیاں بار بار رکی ہیں اور تعطل کا شکار رہی ہیں۔ بالکل۔ تو اس وجہ سے ان کو اس وقت جہاں پہ ہونا چاہیے تھا اپنے تعلیمی میدان میں، وہ وہاں پہ نہیں ہے۔ ہم نے جو چیز سمجھنی ہے وہ یہ کہ جان اہم ہے، جان ہے تو جہان ہے، وہ اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، کوئی رائے نہیں دوسری۔ اور کسی بھی معاشرے میں جو صحت ہے اس کے بعد جو دوسری اہم ترین چیز ہے وہ تعلیم ہے، سوسائٹی میں سروائیو کرنے کے لیے۔ بالکل، ایک معاشرے کو جو ہے وہ اپنا پروان چڑھانے کے لیے، بلکہ اپنا وجود قائم رکھنے کے لیے، کسی بھی معاشرے کو اپنا وجود قائم رکھنے کے لیے صحت کے بعد دوسری چیز تعلیم ہے۔ تعلیم و تربیت کے بغیر ایک معاشرہ جو ہے وہ بالکل زیرو ہو جاتا ہے، اس کی حیثیت ختم ہو جاتی ہے۔ یہ آپ نے سر تربیت والا جو ورڈ یوز کیا ہے نا، اس پہ تو ایک ویڈیو اور بنتی ہے، چلیں وہ ہم انشاءاللہ بات کر ہی لیں گے۔ تو تعلیم و تربیت کے بغیر ایک معاشرہ جو ہے اس کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی۔ صحت پہلے نمبر پہ ہے، تعلیم دوسرے نمبر پہ ہے۔ اگر ہم یہ بات سمجھتے ہیں تو ہمیں اس بات پہ سوچنا ہے، سمجھنا ہے، بات کرنی ہے اور حل نکالنے ہیں۔ تعلیم کو ہم وبا کے اثرات سے کیسے محفوظ رکھ سکتے ہیں؟ تو اس پہ اداروں نے اپنے طور پہ کوشش کی، اسکولوں نے، اداروں سے مطلب آن لائن انہوں نے اسکولنگ کی کہ وہ بچوں کی تعلیمی سرگرمیاں کسی حد تک برقرار رہیں، جاری رہ سکیں۔ لیکن چھوٹے بچوں کی اگر ہم بات کریں تو اس میں آن لائن جو ٹیچنگ ہے وہ مجھے تو ناکام ہوتی نظر آئی۔ بڑے بچوں کے لیے آن لائن ٹیچنگ کسی حد تک آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ سکسیسفل ہو سکتی ہے یا ہے۔ ہاں جی، اس میں سر معذرت کے ساتھ آن لائن کے اندر جو حال کیا بچوں نے، ٹیچرز کا حال کیا، اور اس کے بعد انہوں نے بستروں کے اندر چھپ کے جو ہے نا وہ ٹیبس لگائیں اور موبائلز یوز کیے، اور انہوں نے تعلیمی سرگرمیاں جو ہے نا وہ بحال رکھی اسٹوڈنٹ نے اپنے طور پر۔ لیکن چھوٹے بچوں کی جب ہم بات کرتے ہیں کہ ان کے لیے جو آن لائن ٹیچنگ ہے وہ کوئی حل نہیں ہے۔ ایک تو ان کو گیجٹس کا پوری طرح شعور نہیں ہوتا کہ اس کو صحیح طریقے سے کیسے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ ان کو اپنے پیرنٹس کی یا کسی بڑے کی ضرورت پیش آتی ہے۔ بہت سارے پیرنٹس وہ اپنے بچوں کو اسسٹ نہیں کر پائے یا نہیں کر سکتے اس وجہ سے کہ وہ خود وہ اتنا علم نہیں رکھتے تھے۔ اس میں سر وہ جو جہاں تک استعمال کی بات ہے وہ اس سے میں تھوڑا سا ڈس ایگری کروں گا۔ یہ تعلیمی استعمال نہیں آتا انہیں۔ میں نے کہا کہ صحیح استعمال کا میں نے لفظ یوز کیا ہے، کیونکہ باقی استعمال تو ان سے زیادہ وہ چھوٹے بچے صحیح استعمال کو نہیں جانتے کہ کسی ان گیجٹس کو صحیح استعمال کیسے کیا جاتا ہے، تعلیمی طور پہ کیسے استعمال کیا جاتا ہے۔ میں ہر لحاظ سے بات کروں گا۔ اچھا، دوسرا جو ہے جو پیرنٹس ہیں جو پڑھے لکھے ہیں بھی، وہ اپنی مصروفیت کی وجہ سے جو ہے وہ اپنے بچوں کو اسسٹ نہیں کر پاتے۔ تو جو تجربہ ہوا، جو مشاہدہ ہوا، اس میں یہ بات سامنے آئی کہ چھوٹے بچوں کے لیے آن لائن ٹیچنگ یہ کوئی حل نہیں ہے، بہت پریکٹیکل نہیں ہے، یہ پریکٹیکل حل نہیں ہے یہ۔ تو ہمیں ایک دوسرے جو سولوشنز ہیں اس کی طرف جانا ہوگا، سوچنا ہوگا۔ اس میں ایک اور بات میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ جی
جو سب سے بڑا نقصان ہوا ہے ہمارے چھوٹے بچوں کا، جی جی ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اسکول اصل میں کہتے کس کو ہیں. وہ ان کے ذہنوں سے وہ اسکول کا تصور جی وہ آلموسٹ ختم ہو چکا ہوا ہے. ان کو اسکول کا کلچر ہوتا کیا ہے ان کو پتہ ہی نہیں ہے. پیچھے ایک جو اسٹوڈنٹ جو کلاس 1 میں تھا وہ کلاس 3 میں آ چکا ہوا ہے. وہ پچھلے 2 سال میں اس نے کیا سیکھا؟ کبھی اسکول بند ہو جاتے ہیں، کبھی آن ہو جاتے ہیں، کبھی آن لائن کلاس ہے. وہ جو اسکول کا معمول کے دنوں میں جو کلچر ہوتا ہے اسے بالکل ناواقف ہے. اس کے ذہن میں یہ بات پختہ ہو چکی ہے کہ شاید اسکول ہوتے ہی ایسے ہیں. تو جب معاملات زندگی جو ہے وہ وبا کے بعد آگے بڑھیں گے تو اس بچے کو مشکل ہوگی کہ اسکول کے کلچر کو سمجھنے میں، اور جو ہوم ورک ملتا ہے اسکول میں ٹیچر کیسے چیک کرتی ہیں، اسکول کی دوسری جو سرگرمیاں ہیں بیٹھا جاتا ہے، ٹیچر کے ساتھ کیسے بات کرنی ہے، کلاس روم کے کیا جو ہے وہ کیسے نوٹ کرنا ہے، آگے پریزنٹ کلاس روم کے جو آداب ہیں وہ کیا ہے. تو یہ ان ساری چیزوں سے ناواقف ہے اور اس کو دوبارہ سیکھنے کے لیے کچھ ٹائم لگے گا. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت بڑا نقصان چھوٹے بچوں کا یہ ہوا ہے. اچھا، اب ایک بات تو ہم اتفاق کر چکے ہیں کہ جو آن لائن ٹیچنگ ہے یہ کوئی سولوشن نہیں ہے 100% اسے جو ہے نا. اور یہ پیرنٹس، اگر ہم یہ کہیں کہ پیرنٹس اپنے طور پہ کوئی کردار ادا کریں بچوں کو پڑھانے کے لیے، وہ بھی پاسبل نہیں ہے. 100% حل نہیں ہے. معاشرے کے جو دوسرے جو عناصر ہیں ان کو کچھ آگے آنا چاہیے اس میں، تاکہ ان کی تعلیمی سرگرمیاں یا کم سے کم علم بچوں تک جو ہے وہ ہم ٹرانسفر کر سکیں. اس میں اخبارات کا رول ہو سکتا ہے، آپ کے الیکٹرانک میڈیا، پرنٹ اینڈ الیکٹرانک میڈیا وہ اپنا رول پلے کر سکتے ہیں. حکومت نے کسی حد تک الیکٹرانک میڈیا کو ایکٹیو کیا کہ وہ اپنا کردار جو ہے وہ نبھائیں اور بچوں کو تعلیم کی طرف مائل کریں. اسی طرح جو اخبارات ہیں وہ بھی چھوٹے بچوں کے لیے چھوٹے موٹے وہ ایکٹیویٹیز وہ ڈیزائن کر سکتے ہیں کہ بچے شوق سے پڑھیں اور وہ چیزیں وہاں سے سیکھیں. الیکٹرانک میڈیا اور پرنٹ میڈیا صرف اتنا رول پلے کر سکتا ہے کہ وہ بچوں کو کچھ نالج ڈیلیور کر سکیں، لیکن اسکول کا کلچر جو ہے اور اسکول میں جو چیزیں گین بچہ کرتا ہے وہ پھر بھی نہیں ہو پائے. آپ کا پرنٹ اور الیکٹرانک میڈیا وہ بھی تمام طلبہ کو دستیاب نہیں ہوگا اور تمام طلبہ اس سے فائدہ نہیں اٹھا پائیں گے. اس میں سب ایک چیز نا، وہ ہمارے بہت ہی زبردست ٹیچر ہیں سر راول صاحب، انہوں نے ایک تجویز یہ دی تھی کہ پہلے یہ ہوتا تھا کہ اخبارات کے اندر ایک سیکشن ہوتا تھا سائنس کا. تو اسی طرح اگر جو یہ ہمارا پرنٹ میڈیا ہے یہ اگر ایسی ایکٹیویٹیز اخبارات کے اندر جو ہے نا وہ شائع کرے جو کہ ان ضروریات کو پورا کرے، تو وہی پیرنٹس جو ہے نا ان کو اگر کروائیں تو اس سے کچھ نہ کچھ تو امپیکٹ آئے گا. یہ بالکل صحیح بات ہے. یہ میں نے آپ اسی طرف اشارہ کیا ہے کہ الیکٹرانک میڈیا اور پرنٹ میڈیا اگر اپنا کردار ادا بھی کریں تو وہ تمام طلبہ کے لیے وہ مؤثر نہیں ہوگا ان کو. جی بالکل، اس میں تو کوئی شک نہیں. اگر آپ تمام طلبہ کو جو ہے زیور تعلیم سے آراستہ کرنا چاہتے ہیں، وبا کے دنوں میں چاہتے ہیں کہ تعلیمی سرگرمیاں معمول کے مطابق جاری رہیں، تو وہ معاشرے کے جو عناصر ہیں وہ ناکافی ہیں اس وقت تک جب تک حکومتی سطح پہ کوئی اقدامات نہیں اٹھائے جائیں گے. تو اس میں حکومت سر کیسے کیا ایکشن لے؟ دیکھیں، حکومت جب بھی وبا جو ہے کہ کوئی بھی ملک یا معاشرہ وبا کا وہ سامنا کرنا پڑتا ہے تو حکومت کو سب سے پہلے جو متاثرہ شعبے ہیں ان کے لیے بجٹ مختص کرنا چاہیے. سب سے زیادہ متاثر صحت کا شعبہ ہوا ہے، تعلیم کا شعبہ ہوا ہے، تو حکومت کو سب سے پہلے ان 2 شعبوں کے لیے اچھی خاصی رقم مختص کرنی چاہیے. دیکھیں، صحت کا مقابلہ کرنے کے لیے
ویکسین منگوائی گئی وہ بغیر بجٹ کے تو ممکن نہیں تھی. اسی طرح سے تعلیم کے شعبے کے لیے بھی اچھی خاصی رقم مختص ہونی چاہیے. وہ رقم کہاں کہاں یوز ہو سکتی ہے میں اس کا اشارہ کرتا ہوں. دیکھیں جب یہ کووڈ کی پہلی لہر آئی تو بہت سے اداروں نے وہ مجبور ہو گئے, ان کے پاس اتنے ذرائع نہیں تھے کہ وہ اپنے اساتذہ کو ان کی تنخواہیں دے سکتے. تو یہاں پہ حکومت کو ایک اسٹیپ آگے نہ چاہیے تھا اور کہنا چاہیے تھا کہ آپ ان اساتذہ کو فارغ نہ کریں, ان کی تنخواہیں ہم دیں گے چاہے وہ آدھی ہی کیوں نہ ہو. اب جو اساتذہ اب موجود ہیں تو ان کو وہ استعمال کرتے, وہ سیکنڈ شفٹ لگا کے تو ان کو یوز کرتے ہیں. دو شفٹ اسکول میں لگ جاتی ہیں, ایک صبح کے لیے ایک شام کے لیے. جب اساتذہ کو ہی فارغ کر دیا تو دوسری شفٹ کیسے لگتی؟ اور تعلیمی جو سرگرمیاں وہ بھی سر رہتی اور ان امپلائمنٹ بھی نہ ہوتی, ان ریسٹ بھی جو ہے نا وہ نہ ہوتا. اب دیکھیں بہت سارے ڈے اسکول ان کا انفراسٹرکچر اس قابل نہیں ہے کہ جو ہے وہ بہت سارے بچوں کو وہاں پہ اکاموڈیٹ کر کے ایس او پیز کو سامنے رکھتے ہوئے وہ اکاموڈیٹ کریں, ایس او پیز کے مطابق رہتے ہوئے وہ اپنی تعلیمی سرگرمیاں جاری رکھتے. ایسے اداروں کو حکومت کہتی کہ اگر آپ کی بلڈنگ جو ہے وہ چھوٹی پڑ رہی ہے, ناکافی ہے, ایک اور بلڈنگ ہائر کر لیں اور اس کے لیے ہم آپ کو سپورٹ کریں گے. یعنی کہ پہلا تو میں سمجھوں آپ کی بات کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ شفٹ 1 سے 2 کر لیتے, ٹیچرز مارننگ والے اور ایوننگ جو جنہیں نکال دیا گیا وہ ایوننگ کے طور پہ, ایوننگ ٹیچر کے طور پہ وہ ساتھ اٹیچ رہتے. تو ایک تو یہ حل تھا. دوسرا حل آپ نے بتایا کہ اگر وہ بلڈنگ اتنی زیادہ نہیں ہے کہ ایس او پیز کو سامنے رکھتے ہوئے وہ اسپیس اتنی اویلیبل نہیں ہے تو اسپیس گورنمنٹ لے کے دیتی, کرایہ گورنمنٹ دیتی اور وہاں پر تعلیمی گورنمنٹ کہاں سے دیتی؟ اس تعلیمی بجٹ میں سے. اس کا مطلب تعلیمی بجٹ کی جو ہے نا یہ اپلیکیشن یا ہونی چاہیے, وہ کہاں کہاں یوز ہو سکتا ہے. تیسری جو چیز ہے اس میں اب یہ کوشچن اٹھایا جا سکتا ہے کہ جی بچے گھروں سے اسکول میں آئیں گے, اسکول سے گھروں میں جائیں گے تو وہ کووڈ کا شکار ہو سکتے ہیں یا کیریئر بن سکتے ہیں. اس کے لیے بھی حکومت جو ہے وہ معاونت کرتی اور جو ہے بچوں کو اسکول چھوڑنے اور اسکول سے گھر چھوڑنے کے لیے مخصوص بسیں وہ مہیا کرتی, مخصوص قسم کی بسیں, اور جو ایس او پیز کا وہ خیال رکھا جاتا, جو ویکسی باقاعدہ وہ جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں اس میں سینیٹائزر پوری طرح سے سینیٹائز ہوتی ہیں وہ بسیں, اور وہ ظاہر کہ اس میں پیسہ آنا تھا, رقم خرچ ہونی تھی. سینیٹائز کی ہوئی بسیں جو ہیں ان کا استعمال, تو وہ حکومت وہاں پہ جو ہے وہ معاونت اداروں کی کرتی, وہ انٹروین کرتی اور انہیں پرووائڈ کرتی. یہ سب کیوں کرتی؟ لیکن تعلیم جو ہے جیسے پہلے کہا کہ صحت کے بعد سب سے اہم شعبہ تعلیم ہے. اگر آپ تعلیم میں پیچھے رہیں گے تو پھر معاشرے کو آپ آگے نہیں بڑھا سکیں گے. کیا چیزیں ہیں جو ہے وہ ہمیں روکتی ہیں کہ ہم تعلیم کا بجٹ کیوں نہیں بڑھا رہے؟ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے. ہمیں اس پہ بات کرنی ہوگی. اتنا امپورٹنٹ فیکٹر ہے تو پھر کیوں نہیں بڑھ رہا؟ کیوں نہیں, وہ اس پہ ہم تفصیل سے بات کریں گے کسی اور ویڈیو میں اگر آپ نے اجازت دی تو. جی اجازت ہے. مسئلہ یہ ہو گیا ہے کہ ہم نے تعلیم کو جو ہے نا وہ تجارت کا درجہ دے دیا ہے, بزنس بنا دیا ہے. صحیح. تو حکومت کم از کم حکومتی سطح پہ تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. حکومت کو جو ہے تعلیم کے شعبے کو تعلیمی سمجھنا چاہیے اور اس میں جہاں پہ ضرورت ہو وہ اداروں کو تعلیم عام کرنے کے لیے مخصوص رقم مہیا کرنی چاہیے, جو ہے نہ کہ اس کو بزنس کہہ کے یہ اداروں کو کہا جائے کہ آپ اپنا ریونیو خود جنریٹ کریں اور اس نہیں کر سکتے تو اسکول بند کر دیں. یہ پالیسی جو ہے نا حکومت کوئی بھی ہو, ماضی کی ہے, موجودہ ہے یا مستقبل کی ہے, اس کو اس سوچ سے باہر ہی نکلنا ہوگا. بالکل ایسے. اچھا, دوسری بات جو ہے نا ہم بات کر رہے تھے کہ ایک اور بات کہ کووڈ کا مقابلہ کیسے کیا جا سکتا ہے. پالیسی حکومت کو جب بناتے ہیں تو ان اداروں کو بھی
ایک محدود پیمانے پہ مشاورت میں لیں اور ایک محدود پیمانے پہ ان اداروں کو آزادی دیں کہ وہ اپنی پالیسی خود بنائیں. ایک رزلٹ وہ بتا دیں کہ آپ نے ان ایس او پیز کے اندر رہنا ہے اور اسکول بند کرنی ہے، کھولنی ہے، صبح کھولنی ہے، شام کو کھولنی ہے، رات کو کھولنی ہے کہ نہیں کھولنے. اس چیز کا اختیار اداروں کو دے دیا جائے اور ان سے ریزلٹس لے لیے جائیں. اور جو ایس او پیز، جو ادارے ایس او پیز کا خیال نہ رکھ پائیں ان کو وہ بند کر دیں، بلکہ پرماننٹ بند کر دیں. وہ پھر 2-4 دن اداروں کو نہ بند کریں، انہیں چلانے والوں کو بند کریں. میرا یہی مطلب ہے کہنے کا کہ ان کی مینجمنٹ کو آپ وہ دیکھ لیں. اچھا، اب یہ بات میں جو بات کر رہے ہیں کہ پالیسی کا اختیار اداروں کے پاس ہونی چاہیے نہ کہ حکومت کے پاس. وہ کیوں کہہ رہا ہوں؟ حکومت کی طرف سے جب بھی نوٹیفیکیشن آتے ہیں تو وہ بہت مبہم ہوتے ہیں. اس میں یہ بات واضح نہیں ہوتا کہ ڈے اسکول کے لیے کیا پالیسی ہے اور رہائشی اسکولوں کے لیے کیا پالیسی ہے. یہاں پھر اسے رہائشی سے مراد یہ نہیں کہ رہائشی علاقوں میں جو اسکول کھلے ہوتے ہیں، بورڈنگ اسکول، اور بورڈنگ اسکول جو ہے وہ زیادہ بہتر جو ہے وہ صلاحیتیں رکھتے ہیں کووڈ کا مقابلہ کرنے کے لیے. یہاں پہ تو بہت کم احتمال ہے جو ہے وہ کوئی بچہ کیریئر بنے یا وہ انفیکشن ہو. کیونکہ ڈائنامکس علیحدہ ہے، بالکل، کیونکہ اندر ہی سب کچھ ہے. اسکول بھی اندر ہے آپ کا، رہائش بھی اندر ہے، جو پڑھانے والے ہیں وہ بھی اندر ہیں، جو باقی سرو کرنے والے تمام لوگ وہ سارے کے سارے جو ہے نا وہ ود ان دا باؤنڈری رہتے ہیں. بالکل، باہر سے بہت کم انٹریکشن ہے. اور وہ بھی جیسے ہم نے پہلے بات کی کہ ایس او پیز کا وہ خیال رکھتے ہیں اور وہ سینیٹائزر اور ساری چیزیں یوز کرتے ہیں. یہ جو ہماری گفتگو کا جو خلاصہ ہے وہ یہی ہے کہ وبا کا مقابلہ کرنے کے لیے معاشرے کے افراد یا طبقات وہ کافی نہیں ہیں. یہ حکومتی سطح پہ جب تک مناسب اقدامات نہ اٹھائے جائیں. بالکل ایسے. ونڈرفل جی، انویس صاحب بہت شکریہ. اور ناظرین، اس دعا کے ساتھ کہ صاحب اقتدار جو ہیں وہ اس پر کوئی ایکشن لیں گے کہ ہمارے جو بچے ہیں جو کہ کووڈ کی وجہ سے ان کی تعلیمی سرگرمیاں متاثر ہو رہی ہیں اور وہ کم سے کم افیکٹ کریں، صحت بھی رہے اور تعلیم بھی ان کی جو ہے نا وہ. اسٹے بلیسڈ. اللہ حافظ.